تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں، خانہ کعبہ میں بھی نہیں، یہاں چھوڑ چھاڑ کے سیدھے کہاں چلے گئے؟ غار حرا۔ غار حرا پہاڑ کی بلندی پہ، ایسے کھڑا پہاڑ ہے، جوان آدمی ہمت کرتا ہے تو چڑھ جاتا ہے۔ ہم 9 میں ہمت کیے تو آدھا دور گئے، اس کے بعد نہیں جا سکے۔ اب تو ارادہ بھی نہیں کیا کہ اب تو 10 قدم اوپر چڑھتے ہیں تو ہانپنے لگتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں تو کہے لے جھوٹ موٹ کا مجنوں بننے جائیں۔ لیلا ملبے نے کرے تو فائدہ کیا ہے میں لیلا کی گلی میں در و دیوار کو چما چاٹی کرنے کا؟ لیلا ہے ہی نہیں شہر میں، لیلا چلی گئی کہیں اور تو کتا کو چوم رہے ہیں۔ کہے تو میرے محبوب کے دیار سے لیلا گزر کے آ رہی ہے، ہم سے پوچھو کہ کتے کے منہ سے کیا خوشبو آ رہی ہے؟ تو دیوانے کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ تو ہم چھوڑ دیا۔ تو اب پیارے آقا یہاں نہیں ہیں، یہاں قرآن پڑھتے، یہاں نماز پڑھتے تو 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ملتا، اور یہاں سے پیارے آقا 3 کلومیٹر کی دوری پہ چلے گئے غار حرا، اور غار حرا اوپر پہاڑ پہ چلے گئے۔ آج تو وہاں جائیں گے نا تو خانہ کعبہ نہیں جھلکے گا، اس لیے کہ 20 منزل کا مکان بن گیا ہے۔ 20 منزل کا خانہ کعبہ کے سامنے میں، باب السلام کے ٹھیک سامنے میں، یہاں پہ ایسے بادشاہ کا مکان ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ اسی کے بغل میں بڑکا وہ ٹاور لگا ہوا ہے، جو 8 کلومیٹر سے 12 کلومیٹر سے وہ ٹاور اس کی گھڑی جھلکتی ہے۔ آپ عرفات کے میدان چلے جائیے، 12 کلومیٹر کی دوری ہے یہاں سے، اب وہاں سے سیدھے گھڑی کا ٹائم ٹیبل دیکھ لیجئے، اتنا اونچا بنایا ہے۔ عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ تو 3 کلومیٹر چلے گئے، اب وہاں پہ اللہ 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 کر رہے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کی عبادت کرے، بیت اللہ میں طواف کرے، بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، ثواب لکھا جائے گا۔ ایک آدمی چل نہیں سکتا، کہیں سے حالات کی ناسازگاری کی بنیاد پر ٹکٹکی باندھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھ رہا ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے کو جو ثواب ملے گا، ٹکٹکی مار کر باندھ کر خانہ کعبہ کو دیکھنے پہ بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو پیارے آقا کہاں چلے گئے؟ غار حرا، اور وہیں سے ایسے بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ وہیں حضرت جبریل پہنچے تھے، وہیں حضرت جبریل پہنچے تھے۔ یہی بات بتلانا تھا مجھ کو کہ بیت اللہ میں اتنا ثواب ہے، پھر پیارے آقا 3 کلومیٹر کیوں چلے گئے؟ ہر 4 طرف اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کا ہجوم تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، اللہ سے لوگ ناآشنا تھے۔ ناآشنا ماحول میں جب نبی نے نبوت کا اور رسول نے رسالت کا اعلان کیا تو چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کے الوہیت کو نبی کی زبان سے جب شہادت ملی ہے تو یہ لوگ اقراری ہو جاتے، لیکن اقراری نہیں ہوئے بلکہ فراری ہو گئے اور الزام کسنے لگے کہ یہ تو کھسک گیا، لالچ دیے گئے۔ ارے کاہے پاگل کی طرح کرتے ہو محمد؟ کس لڑکی سے عشق اور پیار ہوا؟ بولو، اس کا ڈولا سجا کے تیرے قدموں پہ نشاور کر دیں، اشارہ تم کرو۔ لیکن یہ جو معبود کو برا بھلا کہتے ہو، عبد المطلب کے پوتا ہو، ابو طالب کے بھتیجا ہو، عبداللہ کے لختے جگر ہو، آمنہ کے پارے جگر ہو، میری جرأت نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ کا متولی رہا ہو اس کے یتیم پوتے کے اوپر ہم ہاتھ چھوڑ دیں، اس کے چہرے کو ہم مار دیں۔ میری غیرت کو گوارا نہیں، لیکن مجھ کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرو۔ ہم بادشاہ وقت ہیں، ہم شہنشاہ ہیں، ہم اس کے والی ہیں، ہم معزز اور مشرف لوگ ہیں۔ کہو تو جس طرف اشارہ کرو، بڑے سے بڑے مالدار کیوں نہ ہو، اس کے گھر کی کیوار توڑ کے لڑکی کو چولا پہ بٹھا، چولا پہنا کے ڈولا سجا کے تیرے قدموں پہ ڈال دیں۔ کہو تو ہیرے اور جواہرات تیرے قدموں پہ ڈال دیں۔ کیا چاہتے ہو؟ زمینداری چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ ہم یہاں کی خلافت لے لیں، بادشاہی لے لیں، تو تخت و تاج بھی تم کو ہم دے دیں گے۔ پیارے آقا نے کیا کہا؟ ارے کوئی آدمی آسمان کی بلندی پہ سیڑھی لگا لے اور وہاں سے ستارے کو توڑ لیں، چاند توڑ کے لے آویں، اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے، اور کہے کہ میں نے جان کی بازی لگا کر آسمان سے چاند اور ستارے کو لا کے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، سورج کو لا کے دیا ہے۔
اس طرح گھسکی ہوئی اور گھسی پیٹی بات مت کر، تو میں اس وقت بھی اس سے باز نہیں آؤں گا، چونکہ میرے خدا نے اسی کا مجھ کو پیغمبر بنایا ہے۔ اور جب غار حرا میں تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ کون تھیں؟ کچھ معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے؟ قادیانی آئے گا نا تو سب کو قادیانی بنا لے گا۔ قادیانی یہی کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں ہم، اور آپ کو اپنے نبی کا جب نام ہی نہیں یاد ہوگا تو کیسے آپ اس کو دھتکارو گے کہ تم بدتمیز ہو؟ نبی کے باپ کا نام جاننا ہوگا، نبی کی ماں کا نام پہچاننا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا، نبی کہاں پیدا ہوئے جائے پیدائش یاد رکھنا ہوگا کہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، خاندان ابو طالب سے تھے، خاندان ہاشمی کہلاتے تھے، عزت و شرافت کا علم بردار تھا آپ کا کنبہ اور خاندان، اس خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور تم تو قادیان میں پیدا ہوئے، پنجاب کا ایک سرحدی علاقہ جو قادیان ہے وہاں پیدا ہوئے، ضلع تمہارا گورداس ہے، گورداس پور ہے، تمہارے باپ کا نام کچھ اور ہے، ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو مکۃ المکرمہ سے نسبت رکھتے ہیں، خواجہ عبد المطلب سے رشتہ رکھتے ہیں، اور یتیم بنے تو عبداللہ کے باپ کی نسبت سے آپ یتیم ہوئے، چونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ سب جب تک نہیں جانیں گے کیسے آپ اس مردود کو دھتکاریں گے؟ سب جال پھیلائے گا، کہے گا قادیانی ہو جا، چلو قادیان، پیسہ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، کتابوں دیں گے، ٹیوشن پڑھانے والا ٹیوٹر بھی دے دیں گے، عید بقرعید کا کرتا پائجامہ بھی بنا دیں گے، تب کیا کیجئے گا؟ ایسی فضا قائم ہوتی ہے جا بجا، یہ لوگ چن چن کر کے علاقہ ٹارگیٹ کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا ایمانی سودا کرتے ہیں۔ ایسے ایجنٹ سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔